میرے بھائیو، یہ سورہ التحریم کے سٹارٹ ہی میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا، جو ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، اور کئی مقامات پہ یہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے۔ ایون صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر چیپٹر ہے، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کے اوپر ایک چیپٹر امام بخاری نے باندھا ہے، اس چیپٹر کے اندر بھی سورہ التحریم کی شروع کی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ ایک ڈیٹیلڈ حدیث لے کے آئے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ایک واقعے سے ریلیٹڈ۔ اور یہ واقعہ پھر بعد میں یعنی فرقہ واریت کی نظر ہوتے ہوئے ایک تختہ مشق بن گیا۔ اس میں سے لوگوں نے بڑے پھر ایکسٹریم رزلٹ بھی نکال لیے، اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں پھر ایکسٹریم رویے پیدا ہو گئے۔ میں دونوں کا رد کروں گا اس حوالے سے، جو بالکل صحیح بات ہے وہ میں بتاؤں گا کہ جو یعنی ہمیں رپورٹ ہوئی ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی ان دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی سخت آیات نازل ہوئیں، حتیٰ کہ اتنے سخت الفاظ آئے سورہ تحریم کی ہی آیت نمبر 4 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے اہل سنت کے ہاں اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی کہ تمہارے دل اللہ کی طرف پہلے ہی متوجہ ہو چکے ہیں کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو چکا ہے، لہٰذا اندر سے تو تم نے اپنی غلطی مان لی ہے، اوپر سے بھی توبہ کر لو۔ حالانکہ یہ ترجمہ قرآن پاک میں فٹ ان نہیں بیٹھتا، نہ ان آیات کے ساتھ میچ کھاتا ہے، نہ قرآن پاک میں جہاں پہ یہ سغت کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے۔ یہ ایگزیجریشن کی ہے، اور اس ایگزیجریشن کرنے والے میں میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی شامل ہیں، لیکن اہل سنت کی جو اکثریت ہے انہوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ایون ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر امام احمد بریلوی صاحب المتوفیٰ 1340 ہجری بمطابق 1921، انہوں نے بھی ترجمہ بالکل صحیح کیا، کیونکہ یہاں سب کانٹیننٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ عشق رسول کا اور گستاخی کے اعتبار سے سرٹیفکیٹ دینے کی جو اتھارٹی ہیں وہ احمد بریلوی صاحب ہیں، اور ان کے ماننے والی جماعت ہے، تو ان کو ہر بات میں کوئی نہ کوئی گستاخی والا پہلو نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ اگر تم دونوں بیویاں حضور کی رجوع لے آؤ، توبہ کر لو تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے ٹیڑھا ہی ترجمہ کیا ہے۔ جبکہ یہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری صاحب نے وہی ترجمہ کیا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا تھا، یا ان کے استاد امین احسن اصلاحی صاحب کا تھا، کہ تم دونوں بیویاں اللہ کی طرف رجوع لاؤ، تمہارے دل تو پہلے ہی غلطی قبول کر چکے ہیں، اب وہ دھکے سے آپ جو مرضی بنانے کی کوشش کریں۔ تو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں سیدنا عمر سے پوچھوں کہ یہ دو بیویاں کون سی ہیں، لیکن میری جرت نہیں ہوئی ان کی ہیبت کی وجہ سے کہ ان سے سوال کر سکوں، اور اس ریلیکٹنس کے اندر میں نے 1 سال گزار دیا۔ پھر ایک سفر میں سیدنا عمر رفع حاجت کے لیے کسی درخت کے پیچھے گئے، اور میں ان کے لیے استنجے کے لیے پانی ارینج کیا۔ جب وہ استنجے سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے دل کے اندر ایک سوال ہے کہ یہ نبی کی کون سی 2 بیویاں تھیں جن کے بارے میں قرآن میں ایسے الفاظ آئے ہیں، یعنی بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس کے آگے آتا ہے کہ تم دونوں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف ایکا کر لو گی تو یاد رکھو اللہ کے نبی اکیلے نہیں ہیں، ان کا مولا ہے اللہ، جبرائیل اور اہل ایمان اور سارے فرشتے ان کے مولا ہیں، ان اللہ ہوا مولا ہوا جبرائیل و صالح المؤمنین۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں کہ اگر ہمارے نبی تمہیں چھوڑ دیں تمہاری اس طرح کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور بیویاں دے گا جو بہت نیکوکار ہوں گی، روزے رکھنے والیاں، عبادت گزار، تابع فرمان ہوں گی، اور کنواریاں بھی ہوں گی، اور ایسی بھی ہوں گی جو بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خواہش کو پورا کرے گا۔ یہ بڑی سخت آیات ہیں، یہ ساری میں کور کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں یہ ساری گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کو پورا کانٹیکسٹ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو سیدنا عمر نے پہلی بات وہی کی جو میں بھی کہتا ہوں اکثر اوقات،
کہ اگر کوئی علمی سوال ہو تو ضرور کر لیا کرو، اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر مجھے چیز پتہ ہوگی تو میں بتا دوں گا، اور نہیں پتہ ہوگی تو معذرت کر لوں گا. تو سیدنا عمر نے کہا تم نے مجھ سے پوچھ لینا تھا. میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ دو بیویاں عائشہ اور حفصہ تھی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، جن کے بارے میں یہ قرآن پاک میں اتنی سخت آیات نازل ہوئیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو کیا. اب یہ جو سخت لفظ ہیں وہ میں انگلش میں بولوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے، اور وہ 295C جو ہے نا ہر بندہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. ویسے یہ جو 295C کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا، اس میں جو انگریزی لکھی ہے نا، تو سب سے پہلے 295C قرآن پاک کے اوپر لگا دیں گے لوگ، جس طرح کی قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے. بخاری مسلم میں تو بعد میں لگائیں. تو نبی علیہ السلام چونکہ امت کے لیے رول ماڈل ہیں، تو آپ کی گھر کی زندگی ڈسکس ہوگی، آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی، آپ کی اولاد بھی ڈسکس ہوگی، آپ کی اپنی زندگی کے ذاتی معاملات بھی ڈسکس ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام رول ماڈل ہیں انسانیت کے لیے. تو جو شخص رول ماڈل ہوتا ہے اس کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوتی ہے، اس لیول پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں بڑی عجیب و غریب لگنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اس لیے کہ لیڈر کا کام ہے کہ اس کا کریکٹر کلیئر ہونا چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امت کے لیے رول ماڈل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاملات میں جو چیزیں آتی تھی کبھی ان کو کلیریفائی کرتے تھے خود سے. یہاں تو آپ کسی حکمران سے، کسی رول ماڈل سے نہیں پوچھ سکتے کہ حضرت صاحب آپ پوری قوم کو تو کہہ رہے ہیں ٹیکس جمع کرائیں، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا بڑا ہے، آپ کا ٹیکس تو ایک عام سرکاری ملازم سے بھی کم ہے، اور آپ 300 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں، آئے دن آپ فورن ٹورز بھی کرتے ہیں، اور ٹیکس آپ ماشاءاللہ 1-1.5 لاکھ روپے جمع کروا رہے ہیں. یعنی ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ پوچھ سکے. اس طریقے سے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے جو ایسٹس تھے وہ آپ کو پتہ ہے اربوں کے اندر ہیں، اور ٹیکس آپ دیکھ لیں تو وہ لاکھوں کے اندر ہے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. لیکن پیغمبر چونکہ رول ماڈل ہوتے ہیں انسانیت کے لیے، وہ ہدایت کے امام ہوتے ہیں، وہ نہ صرف دنیا کے امام ہوتے ہیں بلکہ آخرت کے بھی امام ہوتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اندھیری رات میں، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے اور ایک عورت کے ساتھ گپ اندھیرے میں، اس زمانے میں جب سٹریٹ لائٹس نہیں تھی، کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اس عورت کے ساتھ کہیں دور چلے گئے اعتکاف بھی چھوڑ کے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور آپ علیہ السلام ہمارے پاس آ کے کھڑے ہوئے، ہم چوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے اعتکاف کی حالت میں ملنے آئی تھی، تو میں اس کو رات میں گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا. یہ اتنی دیر سے جس میں عورت سے باتیں کر رہا تھا، جس کی شکل تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوگی، یہ میری بیوی تھی. تو صحابہ نے کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسے آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ نبی کے بارے میں بدگمانی کرنے والا تو کافر ہی ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. کوئی شخص بھی اپنے آپ کو شیطان سے آزاد نہیں کر سکتا. دل میں خیال تو آ سکتا تھا. اس سے پہلے کہ وہ صحابہ حضور سے کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو کلیریفائی کر دیا. یہ لیڈر کا کام ہے، اس سے پہلے کہ اس پہ انگلیاں اٹھے وہ خود آ کے بتائے کہ میرے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہ وہ کوئی اور ایشو اٹھانا شروع کر دے اس کے مقابلے پہ، وہ بتائے آ کے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے حکمرانوں کو بھی اس نظر سے دیکھا کریں کہ ماشاءاللہ جو وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے اپوزیشن لیڈرز جو تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو اس ٹیسٹ سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بات کلیئر کر دی. یہاں پر بھی بخاری مسلم کی حدیث آگے چلتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابن عباس سنو، جب تک ہم مکے کے اندر تھے تو بیویاں ہمارے بہت نیچے لگی ہوئی تھی، کیونکہ مکے کے لوگ جو ہے نا عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور قرآن پاک میں عورتوں کے حقوق آئے تو ہم نے بیویوں کو بھی امپورٹنس دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اچھا، ڈیو رسپیکٹ. تو کہتے ہیں لیکن جب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ انصار مدینہ کی جو عورتیں ہیں یہ اپنے مردوں پہ بڑی حاوی ہیں، جنہوں کہتے ہیں جڑے تھلے لگے ہیں انہوں نے. تو ان کو دیکھا دیکھی ہماری بیویوں نے بھی ہم سے زبان درازی شروع کر دی، جو آج کل میڈیا کو دیکھ کے
یعنی میڈیا میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ پاکستان کی 0.0001% آبادی کی بھی وہ سٹوریاں نہیں ہیں جو ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے. جو ریل زندگی ہے وہ تو بڑی تلخ ہے میرے بھائی. اسی لیے لو میرج ناکام ہو جاتی ہے نا, کیونکہ وہ زندگی کو جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں ریالٹی میں زندگی ویسے نہیں ہوتی ہے. وہ ایک دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوتا ہے جو شادی کے بعد سامنے آتا ہے, شادی سے پہلے صرف دم نظر آ رہی ہوتی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم مدینہ شریف آئے تو دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی حاوی ہو گئیں, اور کہتے ہیں یہاں تک حالت ہوئی کہ ایک دن میں کوئی اپنا ایسا ایشو ڈسکس کر رہا تھا جس کا تعلق مردوں کے ساتھ تھا, تو میری بیوی نے بیچ میں ویسے ہی آ کے لچ ڈال دیا, یہ نہیں یہ. تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے کہ تو بیچ میں کیوں بول رہی ہے. تو انہوں نے کہا تو مجھ پہ غصہ کر رہا ہے, تیری بیٹی جو حضور کی بیوی ہے وہ تو مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے. حضرت عمر کو چڑھ گیا غصہ, انہوں نے کہا ایسی تیسی حفصہ کی, ان کا جا اپنی بیٹی کی خبر لے. تو وہ غصے کی حالت میں سیدہ حفصہ, اور بلکہ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ اس طرح کی زبان درازی کرتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام سے وہ ناراض بھی رہتی ہیں پورا پورا دن, اور آپ علیہ السلام کو اس کی وجہ سے اذیت اٹھانی پڑتی ہے. سیدھا آئے سیدہ حفصہ کے پاس اور کہا کہ یہ میں نے اس طرح بات سنی ہے. ظاہر ماؤں کو تو بیٹیوں کا پتہ ہوتا ہے نا, حضرت عمر کی وہ چاہے اس بیٹی کی ماں تھی یا کوئی اور ماں تھی, ماں کو تو بہرحال بیٹیوں کا پتہ ہوتا ہے, ستیلی ہو یا سگی ہو. تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے اور ہم ایسا کرتی ہیں نبی علیہ السلام سے. تو جناب پھر حضرت عمر نے ان کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم لوگ اپنی اوقات دیکھو, تم اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی ہو اور تم لوگ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہو, مجھے آندہ شکایت نہ ملے. پھر جناب وہاں سے وہ نکلے حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے, ان کو جا کے ڈانٹا. اچھا اب حضرت عائشہ کو ڈانٹنا بنتا ہی نہیں تھا, نہ وہ باپ تھے نہ کچھ ایسا, لیکن وہ حضور کی حمیت میں. پھر ام سلمہ کے پاس آئے. ام سلمہ چونکہ ایک سینئر خاتون تھی, انہوں نے جب تھوڑی بات سنی, پہلی تو بات ہے ام سلمہ تو اس میں شامل ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا عمر تو تیرا کیا کام ہے کہ نبی کے گھر میں آ کے دخل دے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا غصہ نا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہی ہے کہ میرا کیا کام ہے لوگوں کے گھروں میں کروں, چلو حفصہ تک تو میری بیٹی تھی. تو کہتے ہیں بہرحال میں جو وہ اس معاملے میں نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا, اور اس میں ایک چیز مجھ سے سکپ ہوئی کہ یہ جب معاملہ ہوا اسی دوران حضرت عمر کو یہ بھی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے, لیکن یہ ایک افواہ تھی. یعنی یہ والا جب واقعہ ہو گیا نا ڈانٹنے والا, تو حضرت عمر گھر آ گئے, اور گھر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ دن گزرے تھے کہ رات کے پیر ایک بندہ آیا, اس نے مجھے کھٹکھٹایا, اس نے کہا جی بڑی بری خبر ہے. تو میں نے کہا شاید وہ غسانی بادشاہ ہے جو رومن امپائر کا, اس نے مدینے پہ حملہ کر لیا, کیونکہ اس دن وہ تیاریاں کر رہا تھا ان دنوں میں. تو انہوں نے کہا جی اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا, نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو وہ کہتے ہیں حفصہ کا بیڑا, وہ جو انہوں نے کہا بڑے سخت لفظ استعمال کیے. انہوں نے کہا اچھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ان لوگوں کی حرکتیں ہی ایسی تھیں, یہی کچھ ہونا تھا. تو بڑے غصے کی حالت میں آئے نبی علیہ السلام کے پاس, اجازت مانگی, آنے کی اجازت نہیں ملی. پھر بیٹھ گئے, اب صبر نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. بہرحال اتنی خبر پتہ چل رہی کہ یہ جو طلاق والی خبر ہے یہ جو ہے وہ جھوٹی ہے. اصل میں نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کیا ہے. ایلا یعنی آپ ناراض ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. تو 2-3 بار اجازت طلب کی, پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. پھر وہ نبی علیہ السلام گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہوئے تھے, جس میں 2 یا 3 جگہ چٹائیاں پڑی ہوئی تھیں, ایک مشکیزہ سا چھوٹا سا لٹکا ہوا. یہ کل آپ علیہ السلام کا گھر کا سرمایہ تھا. اور نبی علیہ السلام کے اوپر چادر بھی نہیں تھی, صرف تہمت باندھی ہوئی تھی, چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر کو دیکھ کے نبی علیہ السلام جب اٹھے تو چٹائی کے نشان لگے ہوئے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے بھی. آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ ابھی دنیا کی حقیقت تیرے پہ نہیں کھلی, کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت. کہ یا رسول اللہ آپ نے بیویوں کو طلاق تو نہیں دی ہے. حضور نے کہا نہیں میں نے طلاق نہیں دی ہے, میں ناراض ہوں کچھ عرصے کے لیے. اب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ نبی علیہ السلام بڑے سیریس موڈ میں آپ کو ہنساؤں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں نا, جب تک ہم مکے میں تھے تو کتنی قابو میں تھی ہماری بیویاں, اور کھنگنیاں بھی نہیں سن.
جب سے ہم مدینے آئے ہیں یہ انصار کی عورتوں کو دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام بھی مسکرا پڑے, کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ موڈ بہتر ہو رہا ہے. پھر کرتے کرتے کہا یا رسول اللہ میں نے تو حفصہ کو بھی ڈانٹا تھا اس طرح, کچھ دن پہلے مجھے خبر ملی تھی, اور یہ اپنا سارا بتایا. نبی علیہ السلام یعنی مسکرانا شروع کر دیا آپ علیہ السلام نے. پھر آپ علیہ السلام یعنی یہ تقریباً مسئلہ 1 مہینے تک چلا. 29 دن کے بعد جب اگلا چاند نکلا تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف رجوع فرمایا, اور سورہ احزاب کی بھی وہ آیات بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئی تھی. اس میں بھی بخاری مسلم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں بھی حدیث موجود ہے. سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی پارہ نمبر 21 کی بالکل آخری آیات, جس میں آیا کہ اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی دولت چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں. اگر تم اللہ, اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں, اسی فقر کی زندگی میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. پھر نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس آئے, ان کے سامنے آپشن رکھی, ان کا معاذ اللہ, اور کہا تم اپنے باپ سے مشورہ کر لو. ان کا میں مشورہ کیا کروں گی, میں اللہ کا رسول, اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. باقی بیویوں نے بھی یہی کہا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں یعنی کئی ایک واقعات ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ واقعہ جو اسی کے اندر موجود ہے وہ سیدہ عائشہ نے خود روایت کیا ہے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں, وہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ, ظاہر بیویوں میں آپ کو پتہ ہے ایک جیلسی والا معاملہ تو ہوتا ہے سوکن کا. تو نبی علیہ السلام سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو نبی علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی, ان کے پاس آپ علیہ السلام یعنی عصر سے لے کے مغرب کے دوران آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے, ساری بیویوں کے پاس 5-5 7-7 منٹ کے لیے جایا کرتے تھے. تو 1-2 دن باقی بیویوں نے آبزرو کیا کہ نبی علیہ السلام لیٹ آ رہے ہیں ہمارے ہاں اور وقت تھوڑا گزار رہے ہیں, تو ان کو شک پڑا کہ یہ کسی اور بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو جب ڈیپ کیا تو پتہ چلا کہ وہ سیدہ زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ عصر کے بعد وہ ان کے لیے ایک شہد والا شربت بناتی ہیں, شہد پانی میں گھول کے. اب سیدہ عائشہ اور حفصہ, حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں میں نے حفصہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے نا جب, تو ہم نے حضور کو کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ فلاں ایک جڑی بوٹی ہے اس کی بو آتی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ آ تو نہیں رہی تھی, صرف اس معنی سے کہ بھئی وہ آپ وہاں شہد نہ پئیں اور وہاں کم دیر کے لیے رکیں اور ہمارے پاس زیادہ وقت گزاریں. اصل مقصد نبی علیہ السلام کا قرب تھا, لیکن اس کے لیے ایک غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا. اچھا, تو انہوں نے ایکا کر لیا اور وہی ہوا. نبی علیہ السلام جب آئے تو ان کا آپ فلاں جڑی بوٹی, اور وہ جڑی بوٹی عرب میں ایسی تھی کہ جس کی کو بو کو غلط سمجھا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام کو تو بدبو سے سخت نفرت تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام نے تو پیاز لہسن وغیرہ کھا کے مسجد آنے سے بھی منع کیا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر قسم کھائی کہ میں آئندہ سے وہ شہد نہیں پیوں گا. اور پھر ساتھ سیدہ عائشہ حفصہ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے جو شہد پیے نا وہ شہد کی مکھی نے کوئی وہ بوٹی چکھی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے یہ آ گئی ہے. اس طرح ایک پوری کہانی بلڈ کی. تو نبی علیہ السلام نے یعنی ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, اس کل دا ایول ان دا بڈ, اس برائی کو جڑ میں ختم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں آندہ سے اپنے اوپر شہد ہی حرام کرتا ہوں, میں شہد نہیں پیوں گا. اب شہد تو اللہ نے حرام کیا ہے, سورۃ النحل میں شہد کی برکات آئی ہیں, شہد کی مکھی کا ذکر ہے. ایک حلال چیز آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لی, ایک قسم کھا لی. تو اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی. نبی میں اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے. نبی اگر کوئی خلاف شرع ایسا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو, گناہ کا کام نہیں بلکہ لغزش والا کام, غلطی والا کام, جس طرح حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی, حضرت نوح علیہ السلام سے بھی, موسیٰ علیہ السلام سے بھی, اور پیغمبروں کی غلطیاں قرآن میں آئی ہیں. مسئلہ 88A اور B میرا ریکارڈڈ ہے. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. یہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ سنی اور شیعہ کے ہاں بنایا گیا ہے یہ تو ہے ہی بالکل جعلی عقیدہ ہے. عصمت انبیاء تو یہ ہے ہی نہیں ہے, نہ یہ عصمت انبیاء قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے. عصمت انبیاء کسی اور چیز کا نام ہے, وہ آپ قرآن پڑھیں گے اور میرا لیکچر 88A اور B دیکھ لیں, اس میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتا, نبی گناہ کا کام نہیں کرے گا, غلطی اس سے ہو سکتی ہے, لغزش ہو سکتی ہے اور اس کی ریکٹیفیکیشن پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. لیکن غیر نبی جب غلطی کرے گا اس کی ریکٹیفیکیشن نہیں ہوگی. ہاں ایک چیز سے ہو سکتی ہے, وہ اجماع امت ہے
کہ امت پوری اکٹھی ہو کے جو ہے اس معاملے میں ریکٹیفیکیشن کر دے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری پوری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. جس معاملے پہ امت کا اجماع ہوگا وہ ہدایت پہ. جیسے قرآن ہے، مصحف ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اب اس میں کوئی ڈیپ ڈیک کرتا ہے فلانی جگہ فلانا نسخہ، او مٹی پاؤ بھائی، پوری دنیا قرآن دا ایک ہی نسخہ ہے، اجماع ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنا اجماع امت ہے. دن رات میں 5 نمازیں ہیں، اجماع امت ہے. مردے کو آپ نے قبلہ رخ ہو کے دفنانا ہے، اجماع امت ہے. بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے، اجماع امت ہے. جن میں اجماع نے خود حفاظت کی. اب کوئی آ کے نئی شیڈول چھوڑے گا تو وہ اجماع اس کی خود بخود نفی کر دے گا، امت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی. تو وہ نبی علیہ السلام کی جب بیویوں نے یہ شہد والا یعنی معاملہ کیا، آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ناپسند فرمایا. اور یہ سورہ التحریم کا مطلب ہی یہی ہے. تحریم یعنی حرمت والی چیز، یعنی آپ نے وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہرا لی ہے جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر. پھر نبی علیہ السلام کو اس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ بھی ادا کریں، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آئے کہ اگر کوئی قسم کھا بیٹھے اور اس نے قسم یا منت مانی ہو. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ منت کو توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے. قرآن میں قسم کا کفارہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں، ایک غلام آزاد کرو. اگر غلام نہیں ہے تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، بہت غریب ہے کوئی بندہ، تو وہ پھر 3 مسلسل روزے رکھ لے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. بخاری مسلم میں یہ بھی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کبھی کسی مسئلے میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور بعد میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اپوزٹ کرنے میں زیادہ بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ بھی دیتا ہوں. تو قسم توڑنا کسی معاملے کے اندر یہ سنت ہے. تو لوگ قسم کیا، لوگ ویسے کہتے ہیں جی میں بس تیہ کیتا سی، میں اس دے کار وڑنا ہی نہیں ہے تو میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا. نبی علیہ السلام تو قسم بھی کسی معاملے میں کھا لیتے تھے اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب یہ حالات، تو آپ اپنی قسم بھی توڑ دیتے تھے. یعنی رجوع کا مادہ. یہاں پہ بھی آپ نے قسم کھائی میں شاید نہیں پیوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ قسم توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں. کفارہ ادا کیا. اور اس میں بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت حفصہ سے یہ بات کہی تھی. یہ اوپنلی آپ نے نہیں کہ میں شاید اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، حضرت حفصہ سے کہا کہ میں اپنے اوپر شاید حرام کرتا ہوں لیکن یہ بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو، یہ کیونکہ پلاننگ تو حضرت عائشہ نے کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا چونکہ ہم نے پلاننگ کٹھی کی ہے تو یہ تو میری جس کو کہتے ہیں رازدار ہے نا، تو حضرت عائشہ کو وہ بات بتا دی. اگر یعنی یہ بات باہر نہ نکلتی تو ایک تو بھئی ہماری پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے. جب وہ کامیاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو اب تو پھر میں یہ قسم بھی توڑواؤں گا. اور پھر نبی علیہ السلام کو جب حضرت عائشہ نے ذکر کیا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو وہ قسم کھا لی ہے کہ آپ شاید نہیں، حالانکہ پلاننگ تو نہیں کی تھی. نبی علیہ السلام فرمایا ہاں. تو حضرت سیدہ حفصہ جو ہیں ان سے پھر نبی علیہ السلام نے آ کے گلہ کیا کہ بھئی تم نے میرا راز کیوں لیک کیا ہے. تو انہوں نے، وہ بیوی تھی، بیوی آپ کو پتہ ہے بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کا آپ کو کس نے بتایا ہے، یعنی ان کو پتہ لگا بھی یہ تو حضرت عائشہ نے بتا دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے، یعنی حضرت عائشہ کے بتانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی، مجھے تو اس نے خبر دی ہے جو غیب کا جاننے والا ہے. اچھا اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت سیدہ حفصہ کو یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، ورنہ تو وہ یہ پوچھتی ہی نا کہ آپ کو کس نے بتایا. تو دل دا حال بھی جان دو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو انہوں نے، اور نبی علیہ السلام نے بھی آگے سے نہیں کہا تمہیں نہیں پتہ مجھے علم غیب ہے، کہا مجھے اللہ نے خبر دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غیبی خبر دیتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو غزوہ تبوک کے موقع پہ 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ آتا ہے، کعب ابن مالک کی، وہ سارے آ کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں منافقین، تو اور وہ صحابی ہوتے ہیں وہ بھی بہانہ کر لیتے ہیں جہاد سے بچنے کے لیے. تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام واپس آتے ہیں تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بول لوں. پھر میں نے کہا اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں نبی علیہ السلام کو تو دھوکہ دے لوں گا، تو بعد میں اللہ تو بتا ہی دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. صحابہ کے کہیں دماغ میں نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام خود سے کوئی بات خود جان لیتے ہیں. ان کا یہی عقیدہ تھا اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بتاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے قیامت کے بارے میں کہ نبی آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا، تو آپ پھر یہ بانگے دول کہتے ہیں کہ نبی کے پاس قیامت کا علم غیب نہیں تھا، تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اس کا وہ کہانی کرا رہے ہوتے ہیں وہ. بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو ترجمہ کر دیا ہے الرحمن علم القرآن کا
کہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا، علمہ البیان، ما کانا و ما یکون کا علم اپنے نبی کو دے دیا۔ ما کانا و ما یکون عربی کا مطلب ہے کہ آج تک جو ہوا تھا اور جو ہمیشہ کے لیے ہونا ہے، ہر چیز کا علم اپنے نبی کو دے دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اور نبی کے علم میں فرق کیا رہ گیا؟ کہتے ہیں نہیں بہت فرق ہے، اللہ کا اپنا ہے، نبی کا بتائے سے ہے، اور یہ تو فرق ہمیں پتہ ہے، اس کے آگے بتاؤ کوانٹی سیم ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں کوانٹی کہاں سے سیم ہے، وہ تو اگر ایک جو ہے وہ چڑیا جو ہے وہ سمندر کے اندر چونچ مارے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا، یہ احمد بریلوی صاحب نے الدولت المکیہ میں لکھا ہے، اور وہ نبی کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے، تو کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا بڑا فرق ہے، کوئی دو چار فرق پھر گنواؤ نا، کہ یہ علم اللہ کو پتا تھا، یہ نبی، ادھر پہ کہتے ہیں آپ گستاخ ہیں، علم کو نہیں مانتے۔ دیکھا آپ نے ایک ٹکٹ میں تین تین چار چار مزے کرتے ہیں، تو یہ ڈاکٹرائن اب ان کی فیل ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ احمد بریلوی صاحب نے ان آیات کا جو ترجمہ کیا ہے نا، سیم وہی عقیدہ علم غیب ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ کاش احمد بریلوی صاحب کا وہ اپنا عقیدہ بھی وہ ہوتا، اور باقی ہمارے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ عقیدہ وہی بناتے ہیں جو ان کے علماء ان آیات کا ترجمہ کر کے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، بعد میں خیر حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے تو پھر اس معاملے میں رجوع بھی کر لیا، اور بڑی سخت آیات نازل ہوئی۔ اس میں حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ بیویاں آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ ان کو چھوڑیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اور بیویاں دے دے گا، اور وہی قرآن پاک میں آیات بھی نازل ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے میں نے کئی معاملات میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ یہ دیکھیں انداز ہے بات کرنے کا، حالانکہ آیات تو بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے میری بات کی تائید کر دی ہے، انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہونا تھا میری زبان پہ پہلے جاری ہو گیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملے کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت عمر کا مشورہ تھا ان کو نہ چھوڑا جائے، بعد میں آیات بھی نازل ہوئی کیوں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ والا معاملہ تھا۔ تحویل قبلہ کا معاملہ تھا، یہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانا، یہاں پہ یہ والے معاملات ہوئے۔ اب یہ اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ یہ آیات پڑھیں گے تو یہ تو بڑی چھوٹی سی صورت ہے، آلموسٹ 12 آیات کی، لیکن اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے، چونکہ اس کے بعد پھر ایک ایکسٹریم رویہ ہے۔ اس صورت کا پھر اینڈ جا کے ہوگا حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی امہات المومنین کو بتایا کہ اس اکڑ میں نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو۔ 2 عورتیں اور بھی تھیں، ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی، وہ بھی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت کا مراد یہ نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی بے حیائی پہ مبنی کوئی ارتکاب کیا، ان پہ ایمان نہیں لے کے آئی۔ یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کی بیویاں کافرہ تو رہی ہیں لیکن کردار کی بری کبھی نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا کہ وہ بھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خامند ان کو نفع نہیں پہنچا سکے جب انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی۔ تو عائشہ اور حفصہ سلام اللہ علیہم السلام، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ رسول اللہ کی بیویاں ہو تو تم اگر ہمارے نبی کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں چلو گی تو کسی گھمنڈ میں نہ رہنا۔ تم سے پہلے حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے بھی اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں، ان کے خامند ہونے والی نسبت ان کے کام نہیں آ سکی، لہٰذا ہوشیار رہنا۔ اب یہ آیات ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، میں صرف ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کر لیتے ہیں اس حلال چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، یعنی شہد۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو قسمیں ہیں ان کو کھولنے کی، ان گرہ کو کھولنے کا طریقہ بھی تمہیں بتا دیا ہے، یعنی یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کو فوراً توڑیں، اپنی بیویوں کو چھوڑیں، آپ شہد استعمال کریں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور آپ یہ قسم کا کفارہ بھی ادا کریں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ چکا ہے، جو میں نے بیان کیا۔ واللہ مولاکم، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کا مولا ہے، اللہ آپ کا پشت پناہ ہے۔ آپ کی بیوی اگر آپ کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک نہ بھی کرے، اللہ آپ کا مولا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جب نبی علیہ السلام
نے رازداری کی بات کی اپنی ایک بیوی کے ساتھ، حدیثہ ایک بات کی، یعنی سیدہ حفصہ کے ساتھ، جو بخاری مسلم میں ہے، فلما نبأت بہ، پھر جب انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو، اس بیوی نے دوسری بیوی یعنی سیدہ عائشہ کو وہ بتا دیا کہ مجھے تو نبی نے بتایا کہ انہوں نے ہمارا وہ جو پلاننگ کامیاب ہوگی، آپ حضور شاید نہیں پئیں گے اور اس وجہ سے زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور میرا راز تم نے یعنی لیک کر دیا۔ جب وہ لیک کیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، جب انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دیا، یعنی حفصہ نے سیدہ عائشہ کو بتا دیا، تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا، تو آپ نے اپنی اس بیوی کو کچھ چیز تو ہائی لائٹ کر دی اور کچھ سے چشم پوشی کی، یعنی سیدہ حفصہ کو مکمل بات نہیں بتائی ہے، بلکہ کہا کہ تم نے اس طرح راز لیک کیا ہے۔ یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو پوری غلطی کی لسٹ بنا کے نہیں اس کو بتائی جاتی، ہلکا سا اشارہ کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے آگے سے بس مختصر ذکر کیا حضرت حفصہ کے ساتھ، پوری ڈیٹیل نہیں، اور کچھ چیزیں چھوڑ دی خود ہی۔ فلما نبأہا، جب آپ علیہ السلام نے سیدہ حفصہ سے بات کی کہ تم نے یہ راز میرا لیک کیا ہے، قالت من انباک ھذا، تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا، یعنی حضرت عائشہ نے تو نہیں کہ راز لیک کر دیا۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ۔ علم غیب کلیئر ہو گیا۔ باقی ڈیٹیل کے لیے مسئلہ 6A اور B میرا دیکھ لیں۔ علم الغیب کے اوپر جو کچھ ڈکوسلے پہ مبنی عقیدہ بریلوی مکتبہ فکر اور اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، جو بالکل قرآن و حدیث میں فٹ نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو غلو کرنے والے ہیں، جو اکثریت ہے، اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو، فقد صغت قلوبکما، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اسی کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ترجمہ انہوں نے چینج کر دیا کہ تمہارے دل تو پہلے ہی مان لیں، آپ تو ہی توبہ کر لو، اور اندروں تو کر لیے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں بیویاں نبی کے خلاف ایکا کر لو گی تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا، وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی مولا ہے، وصالح المومنین، اور سارے صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر بعد میں صرف مومنین نہیں بلکہ فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 سورہ تحریم کی ثبوت ہے کہ مولا آقا کے معنوں میں اور دلی محبوب کے معنوں میں اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔